چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین بٹ اور مرکزی صدر عمیر مسعود صاحب، آپ تمام میڈیا کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیشہ سے کسانوں کے لیے آواز بلند کی اور مظلوم کسانوں کا ساتھ دیا، خواہ وہ دھرنا ہوا، خواہ وہ گندم کا ایشو ہوا، جس ایشو پہ بھی ہم نے بات کی اور میڈیا نے ہماری آواز کو بلند کیا۔ اس دفعہ کسان کا تاریخی معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب حکومت نے نہ صرف گندم خریدنے سے انکار کیا بلکہ کسانوں کا مذاق اڑایا، احتجاج کرنے والے کسانوں پہ لاٹھی چارج کی اور ان کو گرفتار کیا، بلکہ ان کا یہ بتایا گیا کہ آپ کسی تنظیم کے اعلیٰ کار ہیں۔ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے گندم نہ خریدنے کی منطق یہ پیش کی کہ ہم نے گندم نہ خرید کر کے کرپشن کا رستہ روک دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ حرکت ان کے اسمان بزدار کا پلس ہونے کا ثبوت ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ گندم کی خریداری کا سسٹم جو صدیوں سے چل رہا ہے اور جو فوڈ ڈپارٹمنٹ خرید رہا ہے وہ کس طرح کی کرپشن ہے۔ ہم ڈائریکٹ کسان فوڈ کو دیتے ہیں، فوڈ سینٹر بنے ہیں اور ہماری زمینوں کی فردوں پہ ہمیں پیسے ملتے تھے، تو ان کو اندازہ ہی نہیں کہ گندم کس طرح کاشت اور کس طرح کا، ان کو زراعت سے اس کو کوئی آگاہی نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح بزدار تھے، اسی طرح مجھے تو آج ان کی سپیچ سے لگا کہ یہ پلس عثمان بزدار ہیں۔ اور دوسرا، ابھی انہوں نے جو اعلان کیا 100 دن حکومت کے بعد کہ میں نے مہنگائی پہ کنٹرول کر دیا اور آٹا سستا ہو گیا، سوجی اور میدا بھی سستا ہو گیا۔ مریم صاحبہ، آپ نے ایک بھائی کا گوشت کاٹ کے غریب کا دوسرے بھائی کو کھلایا ہے، ایک کا گھر گرا کے دوسرے کا گھر بنایا ہے۔ کیا پنجاب گورنمنٹ نے کسانوں کو ریلیف دیا ہے؟ آپ نے کھاد سستی دی ہے، آپ نے سیڈ سستی دی ہے، آپ نے بجلی کا یونٹ سستا دیا ہے۔ کسان نے اپنی ذاتی زمین پہ گندم کاشت کر کے اپنا خرچہ نکال کے، جس کی کاسٹ 4,500 روپے آ رہی تھی، آپ نے ایسا ظلم کیا کہ ان سے نہیں خریدی اور وہ بازاروں میں 2300-2400 میں بک رہی ہے۔ اس میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کا یہ کمال ہے کہ آپ نے غریب کسان کو مار دیا۔ آج جا کے جہاں صنعتی ایریا نہیں ہے وہاں جا کے مارکیٹیں دیکھیں خالی پڑی ہیں۔ لوگ عیدوں پہ جو گاؤں والے شاپنگ کرتے تھے، ہمارا کسان اس ٹائم اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، کیونکہ 4,500 کی گندم اس نے کاشت کر کے 300 میں بیچ رہا ہے اور وہ بھی خریدنے والا نہیں ہے۔ تو میں مریم صاحبہ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ یہ الزام لگانا چھوڑیں کہ ہم کس کے اعلیٰ کار ہیں۔ ہم کسانوں کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ میرا بھتیجا، میرا بیٹا، میاں میرا، ہم سب لوگ 29 کو گرفتار ہوئے اور لاکب میں بند تھے، اس لیے کہ ہم کسانوں کی آواز بلند کر رہے تھے۔ ہم آپ کا یہ ظلم برداشت کریں گے اور کسانوں کی اسی طرح آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اور میں میڈیا کے حوالے سے اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام میڈیا کو کہ جب مریم صاحبہ پریس کانفرنس کریں ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ غریب کو آٹا سستا دیا ہے، یہ اپنے پیسے سے، گورنمنٹ کے پیسے سے دیا ہے، یا غریب کے کسان کا پیٹ کاٹ کے پیسہ آپ نے دیا ہے۔ اور دوسرا، ہمارا نہری نظام اسی طرح تباہ و برباد ہے۔ آج بھی ہم جو ایک نہری نظام سے پانی اپنی زمین کو لے جاتے ہیں، اس کے لیے ہم جو اس کا ایکسین ہے یا ایس ڈی او ہے جو بھی ہے، وہ ہم سے لاکھ روپے مہینہ لے رہا ہے۔ اسی طرح کھاد ہے، کیا وہ آپ نے سستی کی؟ سیڈ سستا کیا، آپ نے بجلی کا یونٹ سستا کیا۔ میں فیڈرل گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر اسی طرح کا حال رہا، اس دفعہ 40% کاٹن جنوبی پنجاب میں کم کاشت ہوئی ہے، کیا آپ باہر سے منگوائیں گے؟ اور اگلے سال جو گندم کو کسان کاشت نہیں کرے گا تو آپ کے پاس اتنے ڈالرز ہیں کوئی باہر سے آپ گندم منگوا لیں گے؟ اور جو 35 لاکھ میٹرک ٹن گندم باہر سے آئی اس کا کیا ہوا؟ اور جو آپ کے پاس 22 لاکھ میٹرک ٹن گندم آپ نے کہا ہے کہ میرے پاس فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس پڑی ہے، کیا آپ وہ 3900 کی بیچ سکیں گے؟ ایک نیا سکینڈل آئے گا جو 22 لاکھ میٹرک ٹن پڑی ہے۔ فلور مل نے گندم 2300 میں خریدی ہے، جو پنجاب گورنمنٹ نے 4000 میں خریدی تھی، وہ آپ کو 3 مہینے بعد ایک خبر آئے گی کہ وہ گندم خراب ہو گئی ہے، وہ ہم اس کا آکشن کرنے لگے ہیں، جبکہ وہ گندم آج بھی ٹھیک اور 1 سال تک ٹھیک رہے گی، کیونکہ پنجاب کی گندم اور پاکستان کی گندم 2 سال تک خراب نہیں ہوتی۔ تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں، فیڈرل گورنمنٹ سے اور خاص کر پرائم منسٹر سے، دیکھیں ہم 8 دن پنجاب بلوچستان اسمبلی کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھے رہے، بلوچستان سی ایم جو تھے وہ آئے، وہ ہم سے مذاکرات کیے، جو سولر پہ ہمیں سبسڈی مل رہی تھی 16,000 روپے کے حساب سے، انہوں نے وہ بھی معاف کروایا اور 2 ارب کا بل انہوں نے ہمارے لیے پے کیا۔
اور 8 دن ہم بلوچستان اسمبلی کے سامنے بیٹھے رہے, ہمیں ایک پتھر تک بھی نہیں مارا گیا, اور اب ہم پنجاب اسمبلی کے سامنے آتے ہیں تو ہمیں گرفتاریاں اور ہمیں ڈنڈے مارے جاتے ہیں. بہت شکریہ. اب میاں میر صاحب بجٹ پہ بات کریں.